اسلام کا جو ریولیوشن تھا یہ جزیرہ عرب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورے کا پورا کامیاب ہو گیا تھا. مثلا جزیرۃ العرب آپ کے آج کے دور میں بحرین، عمان، قطر، یو اے ای، تمام کا تمام جو ہے نا جی، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنر وہاں پہ کام کر رہے تھے. لیکن کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ اتنی اسٹرانگ کرنٹ آئی وہ کہ جہاں جہاں پتہ چلتا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا وہاں وہاں بغاوت شروع ہوتی گئی. اور یہ بہت کم لوگ ہماری ہسٹری میں یہ بتاتے ہیں کہ صرف 3 مساجد ایسی یا 3 شہر ایسے رہ گئے تھے جہاں بغاوت نہیں ہوئی، وہ مکہ، مدینہ اور طائف. باقی پورے کا پورا عرب جو ہے وہ بغاوت کر گیا تھا. اور یہ اتنی مشکل صورتحال تھی کہ اگر یہاں پر ابو بکر صدیق نے جو اپنی تاریخی طور پہ جو استقامت دکھائی نا، اگر وہ نہ دکھاتے یا وہ ان کی جگہ کوئی اور بندہ ہوتا اور اس کا قد، کیونکہ ابو بکر صدیق کا قد کاٹ بہت زیادہ تھا تو پورے عرب میں ان کی عزت کی جاتی صحیح. تو اس طرح انہوں نے اپنی جس استقامت کے ساتھ اس کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ کو کاؤنٹر کیا، نہ صرف کاؤنٹر کیا بلکہ اسے جڑ کے اکھاڑ پھینک دیا. اور وہ آرڈنری یا پولیٹیکل ریولیوشنری موومنٹ نہیں تھی، اس کے 2 اسپیکٹ تھے. ایک تو جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے، لوگوں نے یہ کنسیڈر کر لیا کہ یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرو اور جس طرح آج لوگ پیری کا دعویٰ فقیری کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ پیچھے چل پڑتے ہیں. تو ان کا نبوت کا دعویٰ کرو تو لوگ ہمارے پیچھے چل پڑیں گے. تو ایک بندہ جو تھا اسود انسی، اس نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور سنا ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تھا اسی دن وہ قتل بھی ہو گیا. اس کے بعد طلیحہ تھا، اس کے بعد ایک عورت تھی سجا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ہاں ایک اور اس کے پیچھے بہت بڑے قبائل لگ گئے. اس کے بعد پھر جو سب سے بڑا بندہ جو تھا وہ بنو حنیفہ سے نکلا، جس کو ساری ہمارے مسلمان مسلمہ کذاب کے نام سے جانتے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا. تو اس کے اوپر جو جب اور دوسرا جو تھا جس پہ لوگ باغی ہوئے وہ فائنینشیل امور تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات اور زکوٰۃ کی صورت میں ٹیکس عائد کر دیا تھا سب کے اوپر. تو وہ انہوں نے بغاوت کر دی، ہم نے نہیں دینا. اور وہ ٹیکس جو تھا وہ زکوٰۃ کی مد میں جانور بھی لیے جاتے تھے، کیش بھی لیا جاتا تھا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے گورنر تھے نا، آلموسٹ 90% علاقوں سے ان کو بھگا دیا. ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے خود مختاری، قبائل نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا. اور جس طرح وہ ایک حکومت میں پروئے گئے تھے وہ واپس اسی قبائلی سسٹم میں چلے گئے. تو اس پہ جو تھا وہ تھوڑا سا صحابہ میں تردد پیدا ہوا، تو اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. تو تمام صحابہ کا یہ موقف تھا کہ اس کو مسلط پسندی سے ڈیل کرنا چاہیے. صحیح. لیکن ابو بکر صدیق نے وہاں اتنا اسٹرانگ لیا، بلکہ جب عمر نے کہا ابو بکر صدیق سے کہ امیر المومنین ہمیں تھوڑا سا نرم رویہ رکھنا چاہیے، تو آپ نے ابو عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا اور کہا عمر تم جہالت میں تو بہت دلیر تھے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ دین کو بدل دیا جائے اور میں زندہ رہوں. اگر مجھے مدینے میں اکیلا رہ جاؤں اور مجھے کتے اور بھیڑیے کھا جائیں، میں تب بھی وہ تمام قانون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اس کو لاگو کروں گا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ختم نبوت کے جو منکر تھے، یہ ہمارا عقیدہ وہیں ابو بکر صدیق نے اسٹیبلش کیا. انہوں نے کہا جی ان کی تو توبہ قبول میں کروں گا ہی نہیں. صحیح. منکرین زکوٰۃ اور دوسرے جو تھے ان کو جو کہہ دیا کہ یہ اگر توبہ کر لیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، ٹیکس دینے پہ راضی ہو جائیں تو معاف کر دیا جائے. لیکن جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا اور کسی اور، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا ہر صورت میں. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ روانہ کیا تھا. وہ بھی مدینہ سے تھوڑی دور گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. لوگوں نے کہا جی آپ فوج باہر نہ بھیجیں، ہمارے حالات بہت خراب ہیں. انہوں نے کہا یہ بھی چونکہ میرے نبی نے بنائی تھی، یہ بھی جائے گی، ہر صورت میں جائے گی. اور وہ گیا مدینے کا لشکر. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک بتاؤں، ٹھیک ہے تھوڑا سا ہمارا ملتا ہے ہمیں ایویڈنس کے، اختلاف بھی وہاں پہ ہوا اب اسکیوا بنو سادہ کے اگینسٹ ہمارے بنی ہاشم کا، لیکن یہ دونوں ہمارے جو مکتبہ فکر ہیں اہل تشیع بھی اور اہل سنہ ایک واقعے کو چھپاتے ہیں اور دونوں کی کتابوں میں بالکل اسی طرح موجود ہے. صحیح. مزے کی بات یہ ہے کہ موجود ہے، لیکن دونوں مختلف وجوہات کی بنا پر اس کو چھپاتے ہیں. کہ پہلا حملہ جو ابو بکر صدیق کی حکومت کے اوپر انٹرنل اٹیک ہوا وہ ابو سفیان نے کیا. ابو سفیان نے آگے مولا علی کو کہا کہ ہم بنو عبد مناف کی اولاد ہیں، حکمرانی تمہارا حق ہے. یہ ابو بکر کہاں سے آ گیا حکمران بننے والا؟ صحیح. تو تم اٹھو، بغاوت کا اعلان کرو، میں مدینے کی وادی کو گھوڑوں اور پیادوں سے بھر دوں گا. تو مولا علی نے اس کو شٹ اپ کال دی
اور یہ کہا کہ تم اسلام، ابو سفیان تم اسلام کے کب سے مخلص ہو گئے ہو؟ یہ وہی گھوڑے اور پیادے ہیں جن کو میں نے مار مار کے بگایا ہوا ہے، وہی لے کے آؤ گے نا، نکلو یہاں سے۔ اس وقت اگر ابوبکر صدیق کی گورنمنٹ کے اگینسٹ حضرت علی جو تھے وہ بات مان جاتے ابو سفیان کی، تو اسلام وہیں پہ ختم ہو جاتا، انتشار پھیل جاتا، میں تو ختم ہو جاتا، کچھ بھی پلے نہ رہتا۔ تو یہ بات کہ ابوبکر صدیق کی گورنمنٹ کا پہلا ڈیفنس جو ہے نا وہ سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی نے کیا اور اس بہت بڑی سازش کو ناکام بنایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ابوبکر کی یہ ذہانت تھی، آپ دیکھیں کہ انہوں نے 11 لشکر بنائے، 11 لشکروں کو 11 سمتوں میں روانہ کیا اور ان کو باقاعدہ قبائل الاٹ کیے کہ اس قبائل کو، ان قبیلے کو تم نے متی کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، اور 1 سال سوا سال کے اندر پورا انٹرنل کنٹرول اسٹیبلش کر دیا، گورنمنٹ پھر مستحکم ہو گئی۔ اور اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق میں ہی جہاد عراق یا ایران کے خلاف بھی جہاد کا آغاز ہو گیا اور شام کے خلاف بھی، دونوں سپر پاورز کے ساتھ بیک وقت اتنے مضبوط اصحاب تھے ابوبکر صدیق کے کہ انہوں نے پہلے انٹرنل کنٹرول حاصل کیا، اس کے بعد دونوں جو ہمسایہ سپر پاورز تھیں دنیا کی، دونوں کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ شبلی نعمانی وغیرہ نے، سر سید وغیرہ نے یہ پھیلائی ہوئی ہے کہ جی اسلام نے ڈیفینسو لڑائی لڑی۔ کوئی اسلام کی ڈیفینسو لڑائی نہیں، اسلام افینسو ڈیفینس کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے ماننے والوں کو حکم ہے کہ اللہ کا نظام دنیا پہ قائم کرے، یہی رسول اللہ کا حکم تھا۔ اگر ہم آپ گھر میں بیٹھے رہیں کہ مضبوط ہو کے تو اللہ کا نظام نہیں پھیلے گا۔ تو ابو بکر نے اسی کے تحت جناب عراق کے ساتھ بھی لڑائی شروع کی اور شام کے ساتھ بھی لڑائی شروع کی، اور جب اب میں اینڈ پہ آتا ہوں کہ 2.25 سال کا جو ہے نا، 2 سال 2 مہینے کا سیدنا ابوبکر صدیق کا ٹرنیور ہے، ٹھیک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی تنخواہ لیتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب ابوبکر صدیق کو خلافت ملی تو ان کا کپڑے کا کاروبار تھا، بازار میں کپڑے کی دکان تھی، یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ تو پہلے دن وہ جب ساری امور سے فراغت ہو گئی تو انہوں نے جا کے تو اپنی دکان کھولنے کے لیے گئے، تو رستے میں سیدنا عمر فاروق نے روک لیا، انہوں نے کہا جی آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اب یہاں سے وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی تھیری جو ہے نا جی، فرسٹ ٹائم یہیں سے نکلی۔ تو انہوں نے کہا بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں سے کماؤں گا کھاؤں گا؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، جس بازار میں مسلمانوں کا حکمران بیٹھ کے بیچ رہا ہوگا مال، لوگ کسی اور سے نہیں خریدیں گے، صرف تمہارے پاس گاہک آئیں گے تمہارے سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے۔ بہترین ایگزامپل سیٹ کی۔ کے بعد پھر سیدہ عائشہ، جی ہم عائشہ پہ جاتے ہیں۔ تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی تھیری جو تھی یہ پیدا ہوئی، تو پھر صحابہ نے مل کے فیصلہ کیا کہ ایک مزدور کے برابر کی تنخواہ خلیفۃ المسلمین کی ہوگی۔ تو ابوبکر صدیق جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا جی میں نے کتنے پیسے لیے ہیں اب تک؟ تو ان کو بتایا کہ آپ نے 4,500 درہم جو ہے اب تک لیے ہیں 2.5 سالوں میں، 2.25 سالوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرا فلاں جائیداد بیچ کے یہ واپس کر دو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا اس حالت میں نہیں کر سکتا کہ میں نے ان کی امت کی خدمت کا معاوضہ لیا ہو۔ یہ اور عمر وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے، یہ اپنے سے بعد میں آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کر گیا ہے۔ اتنا بڑا تقویٰ تھا ابوبکر صدیق کا کہ انہوں نے کہا میں اپنے نبی کے سامنے نہیں جا سکتا جب تک کہ میں اس حالت میں کہ میں نے ان کی امت کی خدمت کا معاوضہ لیا ہوں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں جی ابوبکر صدیق کا دیا ہوئی ایک بہت بڑا گفٹ جو ہے وہ سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اثار اور وفا کے دور میں دیکھنا ہو میاں بیوی کا کیا تعلق ہے، تو آئیڈیالزم اور پیک جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اما ختیجہ کا تعلق ہے۔ اور اگر آپ نے لطافت اور رومانس میں دیکھنا ہو کہ نبی کریم ایک میاں بیوی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، پیار محبت والا جو تعلق ہے، وہ ایسی دلچسپ یقین کرے کہانی ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے۔ بہت زیادہ پیار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اما عائشہ وہ واحد خاتون تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اس وقت وہ کنواری تھیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس سے پہلے جتنی ہماری مائیں ہیں وہ سب کی سب یا متعلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، تو کوئی بھی کسی بھی کنواری لڑکی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں فرمائی۔ تو یہ خصوصاً گفٹ اللہ کریم کی طرف سے حکمت کے تحت عطا کیا گیا تاکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دین کا ایک ایسا حصہ تھا ہمارا جو ہمارے گھروں کی دیواروں کے اندر رہتا ہے، ہمارے آئلی امور ہم جس کو کہتے ہیں، تو ان کو سکھانے کے لیے ایک ایسی خاتون چاہیے تھی جس کی سلیٹ بالکل صاف ہو، جس کے اوپر کسی کا نقش و نگار نہ ہو، جس کا مائنڈ جو ہے وہ بالکل صاف ہو۔ تو وہ جو جنہوں نے اپنے بچپن میں پیدا ہوتے ہی
اپنے گھر میں جس آئیڈیل کو دیکھا تو ان کے گھر میں بھی آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور ابو بکر صدیق کے گھر کے اوپر یہ دیکھیں خصوصی فضل ہے کہ ابو بکر صحابی, ان کا باپ صحابی, ان کا بیٹا صحابی, ان کا پوتا صحابی, ٹھیک ہے, یہ 5 جنریشن ان کو صحابیت کا درجہ ملا. تو ان کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل انسان کی حیثیت سے جو تھے نا جی وہ موجود تھے. وہ جب بیاہ کے آئیں تو وہی آئیڈیل شوہر ان کا اختیار ہوا. اور پھر دین کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی حدیث ہے کہ دین کا 3/4 حصہ اس حمیرہ کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ان کو حمیرہ کہتے تھے. حمیرہ کو بلی مطلب ہوتا ہے, صحیح تو پیار سے ہاں بلی ہے مطلب حمیرہ, پیار سے ان کا نام حمیرہ رکھا ہوا تھا. تو فرمایا کہ یہ 3/4 حصہ جو ہے نا دین کا یہ اس حمیرہ کے پاس ہے. اور واقعی وہ ثابت ہوا. بہت بڑے بڑے صحابی آتے تھے اور بعد میں اماں سے تعلیم حاصل کرتے تھے, اور وہ تمام خاندانی امور پرٹیکولرلی خواتین سے اور گھر کے چلانے کے متعلق جتنے بھی دین کے احکامات ہیں وہ اماں عائشہ صدیقہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات جو آج تک ہمارے اوپر چارج لگایا جاتا ہے کہ ہم خواتین کی ایجوکیشن کے خلاف ہے, اسلام کی سب سے بڑی ٹیچر اور سب سے پہلی ٹیچر ایک خاتون ہے, ہماری ماں ہے, اور انہی کے ذریعے سے یہ اسلام باہر نکلا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کی پہلی استاد گھر سے نکلے عورت ہو وہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہوں؟ یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے جس نے بھی پھیلایا ہے. اسلام عورتوں کی تعلیم کے اوپر زور دیتا ہے بلکہ اس کو فرض گردانتا ہے. جس طرح اماں عائشہ نے بہت سارے صحابہ کی تربیت کر کے اس دین کو بچایا بھی اور آگے پہنچایا بھی. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس باپ اور بیٹی کے اوپر. ان دونوں کی خدمات جو ہیں وہ اسلام میں اسی طرح ہیں کہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو شاید اسلام اپنی موجودہ صورت میں برقرار نہ رہے. عبدالسلام صاحب, کوئی دلچسپ واقعہ اماں عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شدہ زندگی سے جو ایز اے میسج مجھے سب سے اچھا واقعہ جو لگتا ہے نا جی وہ یہ ہے کہ ایک مثلا میاں بیوی کے پیار محبت میں تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ بات کر رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ عائشہ میں آؤ تم دوڑ لگاتے ہیں, ریس لگاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ایک قافلہ جا رہا تھا, انہوں نے قافلے کو کہا کہ تم آگے چلے جاؤ. تو ریس لگائی گئی. تو اماں کہتی ہیں کہ میں ریس جیت گئی کیونکہ میں سلیم سمارٹ تھی تو میں ریس جیت گئی. تو 2-3-4 سال کا وقفہ گزرا. تو اس کے بعد پھر کہیں قافلہ جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ آؤ پھر ریس لگاتے ہیں. تو اماں کہتی ہیں کہ میرا وجود تھوڑا سا ہیوی ہو گیا ہوا تھا تو اس دن میں ریس ہار گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے وہ 4 سال پہلے والا بدلہ آج تم سے لے لیا, برابر ہو گیا. لیکن اگر خالق کائنات کا سب سے محبوب آدمی, بالکل سب سے بڑا انسان اگر اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مناتے ہوتے تھے, بلکہ انہوں نے کہا کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جس دن تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو. انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جس دن تم میرے ساتھ ناراض نہیں ہوتی نا تو تم اپنی باتوں میں کہتی ہو کہ مجھے رب محمد کی قسم. تو جس دن تم میرے سے ناراض ہوتی ہو تم کہتے ہو مجھے رب ابراہیم کی قسم, ٹھیک ہے. تو مجھے تمہارے لہجے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آج تم مجھ سے ناراض ہو. تو دیکھیں یہ پیار محبت کے تعلقات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے لیے ماڈل پیش کیا. اور اس سے بھی بڑی بات ہاں کہ جب, اور میں نے یہ باقاعدہ آزمایا ہے, بالکل آزمایا, میری بیوی بھی سن رہی ہوگی, ٹھیک ہے نا جی, گھر بھی جانا. ہاں تو وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اماں عائشہ ناراض ہو جاتی تو سرکار نا نوالا توڑ کے ان کے منہ میں ڈالا کرتے. یقین کرے یہ ایسا ازمودہ فارمولہ ہے کہ جتنی مرضی لڑائی ہوئی ہو نا صلح ہو جاتی ہے, اسی وقت صلح ہو جاتی ہے. میں نے آزمایا ہوا ہے, بالکل آزمایا ہوا ہے, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں تو آپ کے اختلافات دو, آپ کی خاندانی بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک زندہ نمونہ ہے. ہم اپنی زندگی میں ہر چیز ان سے سیکھ سکتے ہیں, صرف کمی یہ ہے کہ ہم ان کو فالو نہیں کرتے, پڑھتے نہیں ہیں. انہیں پڑھنا چاہیے. ہم ہر کسی کو پڑھتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھتے. ہم ہر مضمون پڑھتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے. آج تو عبدالسلام صاحب ہمارے پروگرام کا ابتدائی تعلیم سے متعلق تھا کہ تعلیم کی اہمیت کتنی ہے. بہت شکریہ. اپنے دین کے بارے میں پڑھنا بہت ضروری ہے. ہمیں اپنا جو ہمارے اوپر قرآن اور حدیث پڑھنا ہر مسلمان پہ لازم ہے. بالکل.